السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سفیان اور میں ہوں ظفر اقبال، اور آج ہم جس ویڈیو پلے کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ارطغرل انٹری ان پاکستان ڈے پریڈ۔ تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، سید مزمل کی ویڈیو، اور بعد میں دیتے ریویو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ تو آج تو انتہائی ہو گئی ہے، ہنسی آ رہی ہے مجھے بھی کہ اب تو مطلب اب تو آخری سٹیج آ گئی ہے کہ اب ہماری ملٹری مائٹ کے اندر بھی ارطغرل کا گھوڑا جو ہے نا وہ ٹینک کے آگے کھڑا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ تھی جو کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ڈیلے ہوئی، 25 مارچ کو آج اس کا انعقاد ہوا، اور صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ آج کے دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ وہ بھول ہی گئے کہ 23 مارچ کی تاریخ 25 کو نہیں پڑھنی۔ بہرحال اصل تاریخ تو 24 مارچ ہے، وہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ عزیز صاحب مرڈر آف ہسٹری اپنی کتاب میں اس بارے میں لکھ چکے ہیں، اور کیونکہ مسلم لیگ کا جو اجلاس تھا جس کے اندر یہ پیش کی گئی تھی وہ 24 کو اس قرارداد کو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، تو لیکن پھر بھی، اور اس قرارداد کو لکھنے والے سر ظفر اللہ تھے، جو کہ کون تھے وہ آپ گوگل کر لیں، پاکستان کے پہلے فارن منسٹر تھے، لیکن کون تھے وہ گوگل کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ یہ ارطغرل والا مطلب میں پچھلے سال سے بول رہا ہوں اور کافی ویڈیوز بنائی ہیں اس پہ میں نے کہ یہ اتنا سیریس لے لیا گیا کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یہ بھی آہستہ آہستہ کیا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ پولیٹیکل تھیوری پڑھی نہیں ہوئی، اور اسی لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ پروپیگنڈا کا افیکٹ کہاں تک جاتا ہے۔ تھیوڈور اڈورنو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، اس کے بارے میں پڑھیں ذرا، دیکھیں کلچر انڈسٹری وہ کس کو کہتا ہے، کہ کس طرح سے یہ چیزیں پروجیکٹ کی جاتی ہیں، آپ کے کلچر میں انجیکٹ کی جاتی ہیں تاکہ میسز کو ایسٹرے اور ان کا دھیان ہٹانے کے لیے ایک انسٹرومنٹل کردار یہ ادا کر سکیں۔ تو بس گھوڑے کی کمی تھی جو ٹینک کے آگے، اب رہ گیا ہے کہ وہ بھی اب جو ہے نا وہ اکٹھا جب بھی جنگ لگا کرے گی نا تو ساتھ گھوڑا بھی ساتھ ہوگا ہمارے، سمبولک تاکہ جو ارطغرل کے فینز ہیں ان کو بھی مزہ آتا رہے ساتھ ساتھ۔ لیکن پہلے بھی اس پہ بہت بول چکا ہوں کہ چلیں، پہلے تو آپ نے ٹی وی پہ دکھا دیا، اس پہ الگ کرٹیک تھا، اب آپ نے 4-5 ارب روپیہ لگا کے یہ پریڈ کی ہے، اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ ٹرکش ہسٹری کا فلیور ایڈ کر دیا ہے، جو کہ پچھلے 30-40 سال سے آپ سعودی ہسٹری کو کرتے تھے آئیڈیلائز، اور اب ٹرکش ہو گئی ہے کیونکہ خان صاحب کو وہ پسند آ گیا ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے اور اردوغان نے اور مہاتیر محمد نے مل کے یہ پلان کر لیا تھا کہ یار اب ایسا کچھ بیچتے ہیں نیا۔ تو ہوا یہ تھا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے اس جو آج 23 مارچ کی پریڈ 25 مارچ کو جو آج ہوئی ہے، اس کے اندر پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ارطغرل جو کہ خلافت عثمانیہ کے پہلے جو ہے نا وہ عثمان جو تھا وہ ادھر سے یہ پوری لڑی چلی، اور اس طرح سے تو ان کا بینڈ جو ہے نا وہ پیش کیا جائے گا ان کی یادگار میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دو بہت جو ہے نا وہ کمپریہنسو کام جو ٹرکش ہسٹری پہ لکھے گئے ہیں نا، وہ ایک دولت عثمانیہ ہے جس میں سلمان ندوی صاحب نے دباچہ لکھا ہے، جس کو بہت سے لوگ ایک بر صغیر کا ایسٹ مانتے ہیں لٹریچر میں۔ دوسرا کیمبرج ہسٹری آف ٹرکی آف آٹومنز آئی گیس۔ دونوں کے اندر یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ ارطغرل جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، اور اس ڈرامے کے جو پروڈیوسر ہیں بوزدان یا جو بھی نام ہے ان کا، وہ بھی کہتے ہیں کہ فیکٹس ڈو ناٹ میٹر۔ وہ کہتے ہیں کہ فیکٹس تو میٹر کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ایک ناول تھا جس کا اٹھا کے ہم نے ڈرامہ بنا دیا ویسے ہی گلوریفیکیشن کرنے کے لیے۔ اور جو ارطغرل کا لیڈ ایکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ 6 صفحوں کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اس بندے کے نام پہ، بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ یہ کون تھا۔ اونلی 6 پیجز آپ حساب لگائیں کہ، اور وہ بھی اس کے مرنے کے 100 سال بعد جو 6 صفحے ملتے ہیں بس وہ اس میں ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اس کے نام تک کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ بندہ تھا کون، کہاں سے آیا تھا، اور اس کا مذہب کیا تھا کیا نہیں تھا۔ کیونکہ کیمبرج ہسٹری آف آٹومنز کی بات جو کر رہا ہوں میں وہ، اور دولت عثمانیہ، دونوں کمپریہنسو اور اوتھینٹک کتابوں کے مطابق
پہلا مسلمان جو ان کی پوری ڈائنسٹی میں ہوا تھا وہ عثمان تھا، ارطغرل نہیں تھا. تو بہرحال پھر بھی یہ اگر مسلم گلوریفیکیشن کے لیے اس کو یوز کرنا تو ہسٹری تو کریکٹ کر لو بھائی، کسی اور کو جو ہے نا وہ اٹھا کے یہ جاب دے دو. کیوں ایسے بندے کو سے منسوب کر رہے ہو جو آپ کے اپنے بڑے جن کو ایکسپوز کر چکے ہیں، سلمان ندوی کی طرح کے لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو تو بالکل بھی انڈورس نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر خلافت عثمانیہ جو آٹومنز تھے انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار پلیز ڈونٹ ریبیل اگینسٹ دا وائٹ پیپل بیکاز وی لائک دیم پلیز. تو وہ ہماری اس ریبیلین کے خلاف تھے، جو کہ پہلی جنگ ہم غیرت کھا کے لڑنے ہی لگے تھے اگر کارتوس کی بیس پہ، جس کی بھی بیس پہ، لیکن وہ آٹومنز ان کی طرف ہو گئے تھے. اور دوسری بات، ٹیپو سلطان صاحب جو آپ سب کے ہیرو ہیں، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلبہ ہوا اور ان کو کٹ پڑنا شروع ہوئی تو انہوں نے آٹومن سے مدد مانگی، لیٹر لکھا، اور آٹومنز نے وہ لیٹر جو برٹش لیڈرز تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس کو بھیج دیا کہ یار یہ دیکھیں یہ تو ہم سے انٹروژن کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں بچاؤ آ کے. تو وہ ایک دم الرٹ ہو گئے کہ بھائی اچھا یہ تو انٹرنیشنل اسسٹنس بھی چاہ رہے ہیں. تو یہ آٹومنز نے آپ کی مدد کی ہے ہمیشہ سے. انہوں نے تو کچھ نہیں دیا آپ کو، آپ ہی قصیدے پڑھی جا رہے ہیں ان کے، وہ تو بلکہ آپ کے مخالفین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہمیشہ سے. اور جو تحریک خلافت تھی وہ بھی آپ نے خود ہی چلائی رکھی ہے. انہوں نے تو خلافت ختم کر کے لپیٹ کے باہر پھینک دی، وہ سارے سیکولر ہو گئے. آپ یہاں تحریک خلافت لے کے چلی جا رہے تھے جس کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ ڈیلوژن بڑھتی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک ریزولوشن جو تھی، جس کا پہلی بات یہ پریڈ سے تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی میموری کے اندر ایک ٹرکش فکشنل ناول کے 6 صفحوں پہ مبنی ایک کیریکٹر ہے، اس کو سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے، سب تالیاں بجا رہے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ نو ویئر تھنگز آر گوئنگ اینڈ دس از کمپلیٹ ڈائگریشن. نو بڈی نوز واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری. اور یہ ہے رینٹ اے ہیرو، ہمارے میپ کے اوپر رینٹ اے ہیرو ہونا چاہیے کہ کبھی ہم کسی کو ہیرو بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کو، جہاں سے ایجنڈا مل جائے ہم کہتے ہیں بسم اللہ آنے دو. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے تو پیچھے کوئی ہے نہیں، تو ہم نے تو اڈاپٹ ہی کرنا ہے یار. تو ٹھیک ہے، ہم تو پوری دنیا کے ہیروز اڈاپٹ کرتے ہیں. تو امید ہے بڑا مزہ آیا ہوگا آپ لوگوں کو. بس وہ کسی کا گردن نہیں کٹی اس دوران. کوئی PMLN سے کوئی بندہ لا کے کھڑا کر دیتے، اس کی گردن بھی سمبولیکلی کاٹ دیتے کہ بھئی یہ اب اسلام نافذ ہوا ہے، کیونکہ PTI کی یہ آئیڈیالوجی ہے. بہت شکریہ. ہاں جی گائز، تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے، ارطغرل ڈرامہ بھائی، جو کہ پاکستان کے بچے نے بھائی کلہاڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں بھائی. تو اور ہر ایک نے بھائی ٹوکے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، سر اتارنے پہ ہے. کوئی سلیبی بنا ہوا ہے، کوئی بھائی ارطغرل بنا ہوا ہے، مطلب کوئی ارطغرل کے سپاہی بنے ہوئے ہیں. 5-6 جو ہیں ڈرامے، وہ تو اب تک ہمارے پاکستان میں ایسے بن چکے ہیں جو کہ ایک لوکل پاکستانی جو ہیں وہ فلم ڈرامہ کریٹر بن گئے ہیں کہ بھائی انہوں نے کوئی سلیبی بنا ہوا ہے، کوئی کلاڑا لے کر آ رہا ہے، اس کے گلا اتار رہے ہیں بھائی، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. خیر اب تو یہ ٹرینڈ تھوڑا سلو ہوا ہے، لیکن اتنا سلو نہیں ہوا، ابھی بھی ادھر ارطغرل چل رہا ہے، کیونکہ ارطغرل کے بہت بڑے فین ہیں بھائی. نہیں، آپ آگے عثمان شروع ہو گیا نا. ہاں، اس کے بیٹے کا بھی بھائی ڈرامہ آ گیا ہے. اور خیر عثمان کے بیٹے کا بھی ڈرامہ بھائی ابھی آنا ہے، کیونکہ اس کا بھی آنا ہے نا بھائی. ہاں، اوران غازی اس کا بھی آگے بھائی آنا ہے. سہیل بھی بھائی دیکھ رہا ہے، بہت تقید سے دیکھتا ہے سارے ڈرامے. ایسے یہ جب آیا تھا نا 2019 میں، ہم نے بھی جو ہے نا وہ تقریباً ہم نے دیکھا، تم نے بھی 19 دیکھا. نہیں، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا. 5 سیزن تھے ارطغرل کے، وہ تو کمپلیٹ دیکھے تھے. اس وقت اس کی ہوا اتنی چلی ہوئی تھی تو ہر بندے نے تقریباً دیکھا ہے. تو اب تو خیر اتنے کلاڑے، اب تو پلاسٹک کے کلاڑے اور تلواریں آ گئی ہیں. بچے عید پہ، یا ابھی عید تھی، عید پہ بچوں نے جو ہے نا وہ بہت پکڑے ہوئے تھے، کوئی کسی کو مار رہا تھا، کوئی کسی کو مار رہا تھا پلاسٹک کے. تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ رینٹا ہیرو. تو ہم ظاہری بات کبھی کسی کو ہیرو بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. ہماری اپنی ہسٹری تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اس میں ریالٹی بھی ہے کہ اپنی ہسٹری تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم جو بیان کر سکیں، کیونکہ ہم خود پیچھے سے جو ہے نا وہ ایک آزاد ہو کے آئے ہوئے ہیں. ہماری ہسٹری تو بیسیکلی وہی ہے، لیکن وہ کوئی مانتا نہیں ہے. وہ کبھی ہم ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، کبھی ہم زندہ کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی ہم مردہ کو پکڑ لیتے ہیں.
कभी हम जो था ही नहीं उसको पकड़ लेते। अब अर्तगल का सीन है तो पूरा पाकिस्तान इसके पीछे लगा हुआ है। नहीं वो तो जब 1-2 सीज़न लोगों ने देखे कि काफ़ी ने सर्च भी की तो पता चल गया था कि कौन था कौन, क्योंकि उसने भी बहुत बता दिया था, जो इसका डायरेक्टर था ना उसने भी ये बता दिया था कि इसके बस 2-3-6 लाइनें पेज पर है बस, और इसका कुछ नहीं, हिस्ट्री हमें भी नहीं मालूम। लेकिन उसने पैसा कमाना था अपना, उसने ड्रामा चलाए रखा। फिर अब सल्तनत उस्मानिया वो तो रियलिटी है ना एक, उस्मान जब जो उस्मान वाला वो ड्रामा बना रहा है वो थोड़ा बाला मिलता है, क्योंकि मैंने भी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है गूगल से उस्मान की, वो तो थोड़ा बाला एक मिलता जुलता काम है, लेकिन अर्तगल का नहीं इतना मिलता जुलता था। बिल्कुल भाई। वो और तो उसने जैसे अभी ना एक पैसा कमाने के लिए ये सीन किया हुआ है। बेटा तो वो अर्तगल का ही है ना जिस तरह वो दिखाते हैं। हाँ उस्मान उसका बेटे ही है। और जैसे हीरो की बात हो रही थी, अब करंट सिचुएशन में हमारा हीरो, करंट सिचुएशन में हमारा हीरो इमरान खान बना इमरान हुआ है। खान, ये पता नहीं थे। कितने दिन रहेगा और कितने दिन ये हीरो दागीदारी चलती रहेगी। अब देखो ये कब तक चलते एक हैं। पॉइंट वो बोल देना अब कुछ उल्टा पुल्टा, इन्होंने हीरो से पता नहीं उसको क्या बना देना। बिल्कुल, इसीलिए वो बात समझ यार समझ ये कर करता है टिकटॉक ने बेड़ा गर्क किया हुआ और किसी ने नहीं भाई। किया हुआ। टिकटॉक पर तो मिलियंस में लोग लाइक दे रहे हैं। में और जो पीछे वो बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाते हैं ऐसे, वो भी अर्तगल के लगा अर्तगल के म्यूजिक लगा रहे हैं, और ऐसे माइंड ऐसे ही चेंज हो जाता है कि वाकई भाई ये हीरो है। आप कभी हेडफोन में टिकटॉक देखें तो आप तो इतना जोश में आ जाए कि हेड फ्री उतारते आएंगे और चले जाएंगे बन्नी गाला इमरान खान से मिलने। बिल्कुल ये सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि ये जो मीडिया है ना ये ज़्यादा माइंड वॉश करता है बंदे का। एक एडिट करके वीडियो उसमें साज लगा के छोटे छोटे सीन बना कर वीडियो जब बनाते हैं ना तो बंदा खुद घूम जाता है कि भाई मैं तो फ़ैन हूँ इमरान खान का, बस यही चीज़ हो जाती है। अब करंट सिचुएशन में भाई इमरान खान हीरो है इधर का, और आने वाला भाई हीरो का अभी पता नहीं, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब हो जाएं भाई, महंगाई पर वो कवर तो कर। ऑलरेडी हीरो है। नहीं अभी तो पीएम बना है अंधेरी ना, रातों में सुनसान राहों पर निकलता है अकेला तन्हा। वो हीरो तो कल परसों वो लाहौर के गटर चेक कर रहा था। हाँ प्रोटोकॉल के बगैर सही है ना भाई। हीरो भाई ये होता है भाई अपना प्रोटोकॉल अपना की भाई जरूरत मुल्क नहीं का है। भाई उठता है और दौड़ जाता है जिधर मुंह लगे। अपने मुल्क का ख्याल रख रहा है भाई, अच्छी बात है, क्यों नहीं इधर कर सकता? ख्याल रखे ना, इधर वजीरिस्तान तरफ जाए ना, उधर कोई बलोचिस्तान की तरफ, फिर पता चले इधर हम नहीं। वो उसने ईद तो LOC पर मनाई है, ये तो मनाई बात माननी बिल्कुल पड़ेगी। भाई, वो हर जगह जाएगा क्योंकि उसने हर चीज़ पे कवर करना है और अपनी जगह बनानी है। तो खैर भाई उम्मीद कर नहीं, जगह बनाने की तो कोई बात नहीं, जगह तो वो बना रहे हैं, लेकिन कम से कम इन लोगों को जिंदा तो छोड़ देना। ऐसे नहीं कि इनको अब इनकी ज़िंदगी के पीछे ही चले जाएंगे, इनको ख़त्म कर दो, नहीं इनका खत्म नामो नहीं। निशान ही। अब आप देख लें कि कुछ दिन पहले लोड शेडिंग कितनी हो रही थी और उन्होंने बोला कि रमज़ान के एंड पर वो ख़त्म हो जाएगी। अब देख लें कोई होती है भाई? तो रमजान के स्टार्ट में कौन सा हो रही थी? हो रही थी भाई, कहाँ पे हो रही? दरमियान में ही हुई थी जब इमरान खान साहब गए हैं उस तो वक्त वो ही हुई बेड़े है। गर्क यार थोड़ा सा ये ऐसा हुआ है आपकी भाई। मीडिया अभी कोई महंगाई नहीं दिखा रही कि ऐसे महंगाई हो नहीं रही क्या? चलो हम महंगा? टॉपिक से हट रहे डॉलर हैं, 186 टॉपिक से बिल्कुल हट रहे हैं, उसको अच्छा छोड़े यार, जो भी है। ठीक है। तो बात करें दूसरा हिस्ट्री की, हीरो पर चले जाते तो हैं। हमारे इधर जो इन्होंने थोड़े बहुत मज़ाइल बनाए हुए हैं उनके ऊपर भी जो नाम इन्होंने, कोई गजनवी लिखा हुआ है, कोई शाहीन लिखा हुआ है, कोई बाबर लिखा हुआ है, तो वो भी बिल्कुल पाकिस्तान से रेलेवेंट नहीं है। तो पता नहीं किधर से पकड़ कर लेके आ रहे हैं। तो लिहाजा जो है ना वो बेसिकली पहले अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसके ऊपर नहीं, इंसान नाम को से फख्र क्या होना चाहिए। शहीन का मतलब नहीं 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 अकाब, नहीं, नहीं वो आप गजनवी का क्या मतलब है? गजनवी का हाँ, तो यही मसला है ना कि वो एक जो बड़े हीरो हैं वो कोई तुर्की का हीरो है, कोई सऊदीया का है, तो उनको हम पकड़ के जो ना इधर लेके आ रहे हैं। हमारा यार, लिहाजा एक चीज़ को पढ़ना ही नहीं चाहिए जो करंट मिसाइलों में इस पर क्या भी नाम लिख लिया तो क्या मिसाइल फटेगा नहीं। यही है ना, वो कुछ चीज़ सोच समझ के लिखते हैं ना, उसको हिस्ट्री को लेके सामने आते हैं ना इसमें। बिल्कुल भाई ये चीज़ तो है, लेकिन इस मिसाइल कौन सा कभी इन्होंने छोड़ने हैं, अभी वो जो पड़े हुए हैं उनको भी जंग लग गया। नहीं खैर वो अपने मुल्क के अब दिफा G10C आया था, बहुत उसकी हलचल थी, जैसे आनी यार उसने धमाके कर देने शुरू, पड़ा हुआ है अभी पड़ा ही रहेगा। परेड के हर साल परेड पे काम आएगा बस, उसमें हाँ, और टाकी कुछ टुकी नहीं मार। करेगा।
तो ऐसा ही होता, कौन सा आप जंगें लाग रही हैं, ज़ाहिर बात है अपने दफा के लिए वो सारी चीज़ें लेती हैं। दिफा के लिए लेते हैं भाई, और अच्छी बात है, अपने दिफा के लिए ये सब करना चाहिए भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।